نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ذمہ داران کلیہ فاطمۃ الزہراء الاسلامیہ، علماء کرام، معلمین اور معلمات، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، جس کی شان ہے اسی کی بزرگی ہے۔ آج ہم 22واں سالانہ اجلاس عام کلیہ فاطمۃ الزہراء الاسلامیہ کا جو ابھی منعقد ہوا، اس میں ہم شریک رہے۔ الحمدللہ ہم نے طالبات اور طلباء کے مظاہرے دیکھے، سنے، اور خاص کر مدرسے کی ترقی اور مدرسے کی جو کچھ خدمات ہیں، اسی طرح مالیاتی رپورٹ ہے، تعلیمی رپورٹ ہے، اور تقسیم اسناد، تقریباً 65 طالبات کے لیے اسناد جو تقسیم کیے گئے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اللہ کا شکر ہم بجا لاتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہیں، پروردگار ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جو کچھ ہم نے کیا ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ابھی مجھے آپ تمام حضرات سے ایک دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے ساتھ اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، آج ہم کلیہ فاطمۃ الزہراء الاسلامیہ ہرپن حلی کے اس جلسے میں شریک ہوئے۔ طالبات کو تقریباً 65 طالبات کے لیے سند فراغت ہم نے تقسیم کی۔ مجھے ان سے بھی کچھ باتیں عرض کرنا ہے، اور خاص کر والدین سے بھی کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی ان طالبات سے، یہاں پر پڑھنے والے بچے اور بچیوں سے یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے منتخب فرمایا ہے، اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل علم کے درجات اللہ بلند فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور نادان دونوں برابر نہیں ہوتے فرمایا۔ آج ہم جو اسناد تقسیم کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سارے علوم اسلامیہ ہم نے حاصل کر لیا ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علوم اسلامیہ کو پانے کے لیے گویا کہ ایک چابی ہے، مزید اور علم حاصل کرنے کے لیے راستے ہم فراہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، علم ایک سمندر ہے۔ خاص کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا تھا بنی اسرائیل میں کہ ای الناس عالم، لوگوں میں سب سے زیادہ علم کسے ہے، جب آپ نے اللہ عالم کے بجائے میں جانتا ہوں اس طرح کے جملہ آپ نے کہہ دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کچھ سیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا، کشتی پہ سوار تھے، ایک چڑیا آتی ہے، سمندر میں چونچ مار کر کے تھوڑا پانی حاصل کر لیتی ہے۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے بتایا، دیکھو، ما نقص علمی و علمک من علم اللہ الا ما نقص هذا العصفور من البحر، یعنی میرا اور آپ کا علم اس سمندر کے مقابلے میں، جیسا کچھ سمندر سے چڑیا نے ایک چونچ پانی حاصل کیا ہے، اس کی وجہ سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں آئی، اسی طرح اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہمارا علم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔
اسی لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں، بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، ڈبل پی ایچ ڈی کر لیں، پھر بھی آپ اپنی جگہ میں یہ سمجھیں کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور علم شریعت کی نظر میں بہت اہم ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں ایک باب باندھتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، علم سے پہلے یعنی کچھ بولنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کچھ بھی بولیں گے، کچھ بھی کریں گے علم کے بغیر، نادانی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ، وہ عبادت، وہ قول قابل قبول نہیں ہوتا۔ ہر بات کے لیے، ہر عبادت کے لیے علم کی بڑی ضرورت پڑتی ہے میرے دوستوں، خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے۔ خاص کر ہرپن ہلی میں کلیہ فاطمۃ الزہرا الاسلامیہ کا جو قیام ہوا ہے، میں ان تمام ذمہ داران کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اہم بیڑا اٹھایا، اس لیے کہ لڑکیوں کی تعلیم سب سے اہم ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے، الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، ماں ایک مدرسے کے قائم مقام ہے، اگر اسے تیار کرتے ہیں تو آپ ایسا سمجھیے کہ اچھے نسل کے لیے لوگوں کو آپ تیار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک عورت، ایک ماں معمار قوم ہوتی ہے۔ ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہوتی ہے۔ ایک عورت کی تعلیم حقیقت میں ایک خاندان کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس لیے بچیوں کی تعلیم کے لیے جن والدین نے قربانیاں پیش کی اور بچے جو فارغ ہوئے ہیں، میں ان کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ان بچیوں کے اساتذہ، معلمین اور معلمات کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے انہی تعلیم کے ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ کیا۔ ہم نے ان کی تقریریں سنی، ان کے خیالات کو پڑھا، سنا، سمجھا، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ مبارک فرمائے ان کے علم کو اور ان کے عمل میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، آج سب سے اہم ضرورت ہے، خاص کر میں طالبات سے، فارغات سے کہتا ہوں، اخلاص پیدا کر لیجئے، اخلاص، للہیت پیدا کیجئے۔ اس لیے کہ جب اخلاص قوی ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی عمل مخصوص ہو جاتا ہے، اس عمل والے کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے اللہ کے پاس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابوبکر بن عیاش کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ کثرت صلاح نہ کثرت صیام کی وجہ سے ہم پر فوقیت حاصل کیے ہیں، حقیقت میں ایمان ان کے دل میں، اخلاص ان کے دل میں راسخ ہو چکا تھا۔ اخلاص اور للہیت ان کے دل میں پیوست ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ ہم پر آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ اخلاص اور للہیت ایسی چیز ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رب عمل قصیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے عمل بظاہر دیکھنے میں چھوٹے ہیں، لیکن نیت اسے بڑا بنا دیتی ہے۔ بعض مرتبہ بڑا سے بڑا عمل ہوتا ہے، لیکن نیت اسے بالکل معمولی بنا دیتی ہے اور حقیر بنا دیتی ہے۔ آپ کا جتنا عمل اخلاص کے ساتھ صحیح ہوگا، وہ عمل عند اللہ مقبول ہوگا۔ ذرا برابر بھی اخلاص میں فرق آیا، ریاکاری آئی، شہرت طلبی آئی، وہ علم برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ تکبر کے اسباب تقریباً 8 ہیں، اس میں سب سے پہلا سبب جو ہے علم بنتا ہے۔ خاص کر لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سبب ہے، حسن و جمال ہے، خاندان ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلی چیز علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو برباد کرنے والا عمل تکبر جو داخل ہوتا ہے، علم کے راستے سے بھی آتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، آپ سب سے بڑے مفتی ہیں، آپ سب سے بڑے فارغ التحصیل ہیں، آپ ہی کے پاس سب کچھ علم ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، بے عمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس جگہ میں وہ حدیث یاد رکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم میں سب سے پہلے جن حضرات کو پھینکا جائے گا، ڈھکیلا جائے گا، سب سے پہلا وہ عالم ہوگا، وہ عالمہ ہوگی جس نے علم حاصل کیا، تاکہ لوگوں کہیں کہ وہ عالم ہے، تاکہ لوگ کہیں کہ وہ قاری ہے، تاکہ لوگ کہیں کہ وہ مفتیہ ہے، قاضی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔
یاد رکھو یہ علم تواضع چاہتا ہے، عاجزی چاہتا ہے۔ علماء حضرات کے لیے، فارغات کے لیے ایک مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں، ہمیں جو ہے خاص کر پھلدار درخت بننا چاہیے۔ پھلدار درختوں کو دیکھو، وہ جھکا ہوا نظر آتا ہے، پھلدار ہونے کے باوجود، سایہ دار ہونے کے باوجود، مفید سے مفید ہونے کے باوجود وہ اکڑتا نہیں ہے۔ تو علماء حضرات بھی چاہیے کہ وہ خاص کر تواضع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، کبھی علم کا غرور ان کے پاس کبھی داخل نہ ہو۔ یاد رکھو میرے دوستو، ایک حدیث مجھے یاد آئی، غزوہ تبوک کا موقع تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تنگی کے زمانے میں اس جنگ میں بہت سارے صحابہ کو لے کر گئے تھے۔ بہت سارے صحابہ کے پاس سامان سفر بھی نہیں تھا، سواری نہیں تھی، سفر کے لیے توشہ نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ مجبوراً مدینے میں پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تبوک پہنچ کر آپ نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینے میں رہ گئے، ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، لیکن تم جس راستے سے گزر رہے ہو، جن وادیوں سے گزر رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ اجر میں، ثواب میں برابر ہیں۔ حبسہم العذر، انہیں جو روک رکھا ہے عذر نے، ان کے پاس سامان نہیں، وسائل نہیں، اسباب نہیں تھے، اس وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن حسن نیت کی وجہ سے وہ حضرات تمہارے ساتھ ساتھ ہیں فرمایا۔ تو بعض مرتبہ عمل کے بغیر بھی اخلاص کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے، حسن نیت کی وجہ سے آدمی اجر پا لیتا ہے۔ آج ہم کلیہ فاطمۃ الزہرا میں اس جلسے میں شریک ہیں۔ اب تک یہاں 150 سے زائد طالبات فارغ ہو چکی ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ اس مدرسے کی جو خصوصیت مجھے جو نظر آئی، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا امتزاج، بچیوں کو تعلیم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ عصری علوم میں بھی انہیں آگے بڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ دین اور دنیا میں ایک ساتھ نصاب حاصل کر سکیں۔ مجھے فارغات سے یہ بات بتانی ہے کہ مسلم خواتین، عورت کی زندگی میں اس کا نصب العین اقامت دین ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں مسلم عورتوں کو نہایت طاقتور انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 3 آیتیں ہیں جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تمام میدان عمل میں برابر شریک کیا گیا۔ ان المسلمین والمسلمات، سورہ احزاب کی آیت میں دیکھیے، پھر اور ایک آیت خاص کر سورہ توبہ میں والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، تیسری آیت سورہ آل عمران کی آخری آیت فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ عمل کے اعتبار سے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اچھا عمل کریں گے ان کے لیے ترقی کا راستہ کھلا ہوا ہے، نجات کا راستہ کھلا ہوا بتایا جا رہا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورت گھر اور خاندان کا حصہ ہوتی ہے، امور خانہ داری بہتر طریقے سے انجام دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ قرآن میں بہترین عورتوں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ قرآن نمونہ پیش کرتا ہے خاص کر عورتوں کے لیے۔ پہلا نمونہ دیکھو، 2 باہمت بیویوں کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیویاں، سارہ علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا شوہر کے ساتھ اطاعت، فرما برداری، توکل علی اللہ کی صفتیں، اللہ کے لیے تن من دھن کی قربانیاں، عصمت و عفت کی حفاظت کی مثالیں ان کی قرآن پیش کرتا ہے۔ ان کے مقابلے میں لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیویوں کی مذمت کی گئی کہ نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود یہ قوم کے ساتھ مل کر کے غداری کر رہی تھی، دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ قرآن میں نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی کا تذکرہ فرمایا، جو بڑی اچھی ماں تھی، عظیم ماں کا کردار انہوں نے نبھایا، ادا کیا۔ حاملہ خاتون ہے، حمل کے دوران بچے کو خادم دین بنانے کے لیے نظر مان لیتی ہیں۔ پھر آگے چل کر کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کی طرف اشارہ کر کے بتایا، ایک شریف عورت ہے، نمایاں خوبی ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہے، عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مریم بنت عمران کو سامنے رکھیں، خاص کر فارغات سے میں کہتا ہوں۔
ایک سکھ تھا, ابھی بھی موجود ہے وہ, لندن میں اس نے قرآن پر پی ایچ ڈی کیا. سکھ خاندان کا بزرگ شخصیت ہے. قرآن پر ریسرچ کر کے پی ایچ ڈی کر کے اس نے نتیجہ پیش کیا. بڑی اچھی بات بتاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ قرآن محمد کا کلام نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. میں نے قرآن کا مطالعہ کیا, مجھے اندازہ ہوا کہ یہ قرآن اگر اللہ کا کلام کے بجائے محمد کا کلام ہوتا تو اس میں آپ کی بیویوں کا نام ہوتا, آپ کی بیویوں کے نام سے کوئی صورت ہوتی قرآن میں, لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. صرف یہ ایک صورت کا نام ہے مریم, اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے, مریم کے نام سے ایک صورت ہے. یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کے اندر آپ دیکھتے جائیے جہاں عصمت و عفت کی حفاظت مریم نے کی, جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی مثال سورہ یوسف میں ہے. اور ایک چیز اور آپ دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے. یہ بھی نمونہ ہے خاص کر ہماری عورتوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے. انہوں نے بچے کی تربیت کی, اللہ کے حکم سے صندوق میں رکھ کے پانی میں بہا دیا, اللہ پر بھروسہ کیا, اللہ کے وعدوں پر یقین کیا. اللہ نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. سورہ قصص میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, ہم نے موسیٰ کی ماں سے الہام کیا دودھ پلاتے جاؤ, جب ڈر ہو جائے بچے کی جان کا صندوق میں رکھ کے پانی میں بہا دینا. یاد رکھو کہ ہم اس بچے کو واپس لوٹائیں گے, نبی بنائیں گے, رسول بنائیں گے. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں. یہ ایک آیت کے اندر 2 بشارتیں, 2 وعدے, کتنی عظیم آیت ہے. حضرت موسیٰ کے تعلق سے قرآن بیان کرتا ہے. اسی واقعے میں ایک مثالی بہن کا تذکرہ ملتا ہے جو حضرت مریم, حضرت موسیٰ کی بہن, جب صندوق میں موسیٰ علیہ السلام بہتے ہوئے جا رہے ہیں تو بغیر خوف و خطر کے اس کا پیچھا کرتے کرتے فرعون کے محل تک پہنچتی ہے, آ کے خبر دیتی ہے اور باقاعدہ اس کے لیے انتظام کرتی ہے کہ موسیٰ کو اس گھر میں دوبارہ داخلہ ملا بچے کو دودھ پلانے کے لیے. قرآن میں اور بھی دیکھتے جائیے, مدین کا واقعہ ملتا ہے جہاں ایک رجل جن کو شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے عام طور پر, ان کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ, عصمت و عفت کا تذکرہ ملتا ہے. یہ دونوں بڑی پاکیزہ خاتون تھیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا پنگھٹ پر. ان دونوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے اچھے آدمی ہیں, طاقتور آدمی ہیں, امانت دار آدمی ہیں. والد صاحب سے جب کہتے ہیں تو والد صاحب نے ان کو اپنے پاس اجرت پر رکھنے کے لیے تیار ہو گئے. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان 2 میں سے ایک کی شادی آپ سے ہو گئی, اس شرط کے ساتھ مہر میں 8 سال بکریاں چرانا, ان تأجرنی 8 حجج. سب سے بڑا مہر اگر کسی نے ادا کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ہیں جو 8 سال بکریاں چراتے ہیں. پھر کہتے ہیں فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. اگر آپ 10 سال پورا کریں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا. حکمت اور دانائی میں ملک سبا نظر آتی ہے جو جس کا لمبا سفر شرک سے نکل کر توحید کی طرف آتا ہے, یہاں تک کہ شرک سے توبہ کر کے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لاتی ہیں. تو ظالم فرعون کی بیوی آخر میں سورہ تحریم میں نظر آتی ہیں. اس کا ایک بڑا خلاصہ یہ نکلتا ہے, انسان کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو جائے, ظلم کی انتہا ہے. ہر تاریک رات کے بعد صبح کا ظاہر ہونا یقینی بات ہے میرے دوستو. ظلم کے لیے کوئی سلسلہ مستقل نہیں چلتا, ظلم کے لیے آخری انتہا ضرور ہے. حق کے لیے غلبہ ہے. حضرت آسیہ نے اللہ کے نام پر ایمان لا کر بڑی بڑی قربانیاں پیش کی, انہی کا تذکرہ سورہ تحریم میں ہوتا ہے. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عورتیں بھی قرآن میں بتائے گئے ان عورتوں کے نمونوں کو اپنائیں, خاص کر ہماری زندگیاں مثالی بنیں, کردار میں, اخلاق میں, عادات میں, گفتار میں, ہر لحاظ سے ہم نمونہ بنیں. میں اپنے والدین سے کہتا ہوں آج کا ماحول دن بدن مخلوط تعلیم کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے, عصری تعلیم میں مخلوط تعلیم کی وجہ سے بربادیاں لازم آ گئی. گھروں کا ماحول
बिगड़ते जा रहा है मेरे दोस्तों। माँ बाप ध्यान रखें, बच्चों पर नज़र रखें, बच्चों की तरबियत में ये बात याद रखें, ईमान सबसे अहम चीज़ है। आज के बच्चों में ईमान की अहमियत नहीं है, खासकर लड़कियां जो असली तालीम हासिल करके आगे बढ़कर बड़े बड़े डिग्रियां हासिल कर रही हैं, लेकिन उसमें तो इफ़्फ़त की हिफाजत मुश्किल हो गया है। आपको मालूम होगा सोशल मीडिया में एक वीडियो ये भी आया था, गुजरात का एक बाप अपनी बच्ची को समझा रहा है कि गैर मुस्लिम से शादी न कर, उसके हाथ पकड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। आप देखते हैं कि गैर मुस्लिमों के साथ मुस्लिम लड़कियों की शादियां दिन ब दिन कसरत के साथ होते जा रही हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। यहाँ तक हमारे उलमा ने डाटा जमा करके बताया है 8 लाख मुस्लिम खवातीन मुर्तद हो चुकी हैं। अल्लाह आलम 8 लाख मुस्लिम खवातीन। बच्चियों का हाल बुरा है। स्कूलों में आने जाने वाले बच्चियों पर, कॉलेज में आने जाने वाले बच्चियों पर माँ बाप निगरानी करें, किसके साथ आते हैं, किसके साथ जाते हैं। खासकर सोशल मीडिया में सारी चीज़ें आ रही हैं आपके सामने। बच्चियां हमारे कॉलेजों में बुरखे में हैं, लेकिन सिगरेट पी रही हैं। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। गैरों के साथ आना जाना आम हो गया, दोस्तियां आम हो गई। गैर मुस्लिमों ने बाकायदा सोशल मीडिया के अंदर ग्रुप बनाया है मुस्लिम क्वींस के नाम से। मुस्लिम शहजादियां, तकरीबन हजारों लड़कियां उसमें शरीक हैं। उसके एडमिन कौन है? पूरे के पूरे गैर मुस्लिम। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं बड़े दर्द के साथ कहता हूँ, बच्चियों पर नजर रखो, तरबियत की नाहिए से देखो, घरों का नाम न बिगड़ जाए, बच्चों की वजह से माँ बाप का नाम जो है बर्बाद ना हो। इसलिए ज़रूरी है मेरे दोस्तों, आज का ज़माना दीन के तहफ़्फ़ुज़ का मामला बहुत अहम हो गया है, खुसूसन मखलूत तालीम की वजह से। गैर मुस्लिमों के साथ शादियाँ आम हो गई, खुसूसन गैरों के साथ भागने का मामला आम हो गया है मेरे दोस्तों। मैं कहता हूँ कि पर्दे की हिफाजत करो। हिजाब का मसला अहम है हमारे लिए, मुस्लिम खवातीन के लिए। पर्दे में आप पूछेंगे क्या है? ये पर्दा उस खूबसूरती को छुपाता है जो छुपाने के लायक है, ताकि इस खूबसूरती को वही देख सके जो उसे देखने के लायक है। मेरे दोस्तों, कितनी हदीसें आती हैं जिसके 2 बच्चियां हैं, 3 बच्चियां हैं, 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, सही तालीम सही तरबियत के साथ उन्हें शादी करके देता है, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी दी गई है। माँ बाप उस पर तवज्जो दें। बच्चों के गलतियों को अगर कोई बताता है, बुरा ना माने, फौरन तवज्जो दें, इस्लामी माहौल बनाएं। और एक चीज़ मैं आपको बता करके अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, ख़ासकर मुस्लिम ख़वातीन को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की, तसद्दक़ना वलो मिन हुलियकुन्ना, तुम सदका करो, खैरात करो, अगरचे के ज़ेवरात से क्यों ना हो। मैंने देखा है जहन्नम में तुम्हारी एक बड़ी तादाद को। जब पूछा ख़वातीन या रसूल अल्लाह क्या सबब है, आपने बताया तुम्हारे अंदर 2 बीमारियां हैं। एक बीमारी यह है तुम कसरत से लान तान करती हो, शौहरों की नाशुक्री करती हो, हर बात में लड़ाई झगड़े में लानत के अल्फाज इस्तेमाल करना तुम्हारी आदत। दूसरी तरफ शौहरों की नाशुक्रियां, बेचारा जितनी मेहनत करता है, आपको नहीं मालूम, मैं मेरे माओं से बहनों से कहता हूँ, एक आदमी कमाने के लिए कितनी जिल्लत बर्दाश्त करता है वो वही जानता है जो खासकर उस फील्ड में है। उसके बावजूद हमारी ख़वातीन को मर्दों से शिकायत, नाशुक्री के जज्बे, ईद के मौके पर देखो, शादियों में देखो, खासकर मर्दों की ज़िंदगी हराम हो जाती मुतालबात की वजह से, ख्वाहिशात की वजह से। मुझे वो हदीस याद आई, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये औरतों की फितरत है, देखो, लौ अहसनत इला इहदाहुन्न अद-दहरा लौ रात मिनका शैअन फक़ालत मा वजदतु फ़ीका खैरन क़त्तु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अगर तुम अपनी बीवियों में से, औरतों में से किसी के साथ जिंदगी भर एहसान का मामला करो, अगर किसी दिन तुमने कोई मुतालबा उनका पूरा नहीं किया, तो औरत झट के साथ जुबान पर उसका यही जुमला निकलेगा, मा वजदतु फ़ीका खैरन क़त्तु, मैंने तेरे अंदर कभी भी कोई भलाई देखी ही नहीं। हालांकि बेचारा 60 साल 70 साल पूरी जिंदगी वफ कर दिया, खुद भूखा रहा। औरत नाशुक्री करके शौहर को जुमला सुनाती है, हाँ वजदतु फ़ीका खैरन क़त्तु,
تیرے اندر کوئی بھلائی ہے نہیں. یہ چیز عورتوں میں ہے. یہ چیز اس لیے میں اپنی ماؤں سے بہنوں سے کہتا ہوں شوہروں کی قدر کرو, عزت کرو, احترام کرو. حدیث میں آتا ہے اگر یہ سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں شوہر کے لیے اجازت دیتا کہ عورت سجدہ کرے, کیونکہ سجدہ حرام ہے غیر اللہ کے لیے. اتنا اونچا مقام ہے مردوں کا. عام طور پر لڑکیوں کے مدرسے میں یا عورتوں کے پروگرام میں عورتوں کی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی. میں اس کا مخالف نہیں ہوں. ذرا یہ بھی یاد رکھو, شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو, میں آپ کو یہ بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں. جو مقام عورتوں کا اسلام میں ہے اس میں مرد کچھ کم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ماں باپ کے بارے میں, ہما جنت کا ہما نارو کا, ماں اور باپ یہ دونوں کے دونوں تمہارے لیے جنت کا ذریعہ ہیں یا جہنم کا ذریعہ ہیں. بلکہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ میرے دوستو. باپ کا مقام کچھ کم نہیں ہے. ذرا آگے چل کے پڑھیے, سورہ بلد پڑھیے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اللہ تعالی جہاں مکہ مکرمہ کی قسم کھا رہا ہے وہاں باپ کی قسم کھا رہا ہے. ووالد وما ولد, باپ کا مرتبہ کچھ کم نہیں ہے میرے دوستو. اگر آپ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو یہاں دیکھیے قسم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ باپ کی قسم کھا رہا ہے. اس لیے باپ کی عزت کرو, باپ کا احترام کرو, شوہروں کی عزت کرو, شوہروں کا احترام کرو. جوائنٹ فیملیوں میں عام طور پر اس زمانے میں بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ دیا جاتا. خود مسلم آج اس مرحلے میں آ گئے ہیں کہ اولڈ ایج ہوم میں اولاد اپنے ماں باپ کو لا کے پہنچا رہی ہے. ایسا نہیں کہ غیر مسلم یہ کام کر رہے ہیں. مسلم قوم کا بھی یہ حال ہو گیا, مسلم بچوں کا, جوانوں کا یہ حال ہو گیا, لڑکیوں کا حال یہ ہو گیا ہے. پڑھی لکھی لڑکیوں کا بھی حال ایسا ہی ہو گیا ہے الا ماشاء اللہ. اس لیے میرے دوستو ہمارے گھروں کی عزت تمہارے ساتھ ہے. بڑوں کا احترام کرو, بڑوں کی عزت کرو, نمازوں کی پابندی کرو. خصوصاً قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ماں باپ کو اف تک نہیں بولنا, جھڑکی نہیں دینا, ان کی عزت کرنا. یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. آج ہم آپ کو جو سند دے رہے ہیں آپ کو اس لیے ہم سند دے رہے ہیں تاکہ آپ معاشرے میں, اسلامی سوسائٹی میں ایک ماڈل بنو, مثالی بہو بنو, مثالی بیوی بنو, مثالی ماں بنو. اس کے لیے ہی یہ کلیہ فاطمۃ الزہرا الاسلامیہ آپ کے پیچھے اتنی ساری محنتیں کر رہا ہے. 90 پر 5 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے. قوم خرچ کر رہی ہے. قوم اور ملت کے درد مند لوگ خرچ جو کر رہے ہیں صحیح تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے. میرے دوستو ہماری تعلیم کا اثر ہمارے خاندان میں اگر نہ پڑے, ہمارے بچیوں کی زندگی میں اگر اسلام نہ آئے, فائدہ کیا ہوا؟ پڑھنے کے بعد یہ علم عمل کا دروازہ کھولے, عمل کا دروازہ کھولے میرے دوستو. ورنہ کیا ہوگا معلوم ہے, سند جو آپ لے لیے ہیں, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار. اہل کتاب کی مثال دی گئی, جن کے پاس کتاب ہے فائدہ نہیں. ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کوئی کتابوں کا بوجھ ہے. یہ علم عمل چاہتا ہے, اخلاص چاہتا ہے, للہیت چاہتا ہے, شوہروں کی اطاعت چاہتا ہے. اور خاص کر آخری بات بتا رہا ہوں, معاشرے کی ضروری چیز, نکاح کو آسان کرو, نکاح کو آسان کرو, رسم و رواج ختم کرو. یہ نسبت کی, منگنی کی نسبتیں, شادی بیاہ میں بیکار خرچ کرنے کی جو رسم و رواج ہیں یہ سب ختم کرو میرے دوستو. نکاح ایک مصنون ہے, عبادت ہے, ضرورت ہے, فطرت کا تقاضا ہے. جہاں تک ہو سکے آسان کرو معاملے کو, جہاں تک ہو سکے نکاح کو آسان کرو. اس لیے کہ آج کے زمانے میں زنا آسان ہو گیا, نکاح مشکل ہو گیا میرے دوستو. معاف کرنا, میں کھلی باتیں کہتا ہوں, آسمان کی بات نہیں کرتا ہوں, زمین کی باتیں کر رہا ہوں. ہماری عورتیں جاتی ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے, لڑکی کو دیکھنے سے پہلے زیورات دیکھتی ہیں. ہمارے گھر کی عورتوں کا حال ایسا ہے. حالانکہ معلوم ہونا چاہیے ایک عورت کے لیے سب سے بڑا زیور کیا معلوم ہے؟ تعلیم ہے, تربیت ہے, اخلاق ہے. تعلیم, تربیت, اخلاق. آپ یہ پوچھو قرآن پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں, دین سے واقفیت ہے, یہ سب اہم ہے. یہ زیورات, یہ پیسے,
یہ رسم رواج، یہ سب کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے میرے دوستو. دین بچاؤ، دین کی حفاظت کرو، اور دین کو جو ہے صحیح معنی میں سمجھو، دین پر عمل کرو، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو علم ہم نے سیکھا ہے وہ ہمارے لیے علم نافع بنے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور جو امت نے جو خرچ کیا ہے ہمارے اوپر لاکھوں روپئے، اللہ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ جب تک رکھے دین کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. آپ تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے سنا، اور جو کچھ سنتے ہیں عمل کا کسی نیت کے ساتھ آپ سنی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور جن حضرات نے مجھے دعوت دی میں ان کا بھی مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ سنانے کا موقع نصیب فرمایا اور سننے کا بھی موقع دیا. شکراً، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. حامد و مسلین اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ